بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 68 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق الجزائر کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے الجزائر کی بقیہ تاریخ کا جائزہ لیا تھا۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹ پر مشتمل ہوگا۔ پہلے کے اندر ہم الجزائر کے سلسلے حالات و واقعات کا جائزہ لیں گے، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت پر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ 19 جون 1965 کو عین اس وقت جب الجزائر میں افریقیائی سربراہ کانفرنس منعقد ہونے والی تھی، ابن بلہ کے دست راست اور وزیر دفاع کرنل حواری بومدین نے ایک فوجی انقلاب کے ذریعے ابن بلہ کو معزول کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابن بلہ کے دور حکومت میں ملک ایک سوشلسٹ آمرانہ نظام کے شکنجے میں تھا۔ بومدین نے 26 رکنی انقلابی کونسل قائم کی، جس میں زیادہ تر فوجی تھے۔ کرنل بومدین نے خود کو اس کا سربراہ مقرر کر کے فوجی آمریت قائم کر لی اور معزول صدر بن بلہ کو نظر بند کر دیا۔ بومدین نے اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے فوج کے استعمال شروع کیا۔ 11 جولائی 1965 کو بومدین نے الجزائر کے صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں الجزائر نے بھی اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا تو امریکہ نے اس سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے، جس کے جواب میں الجزائر نے سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے۔ بومدین نے ملکی معیشت کی بحالی کے سلسلے میں اشتراکیت کے اصولوں کے تحت تمام اہم ذرائع پیداوار کو قومیہ لیا۔ 1971 میں فرانسیسی کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا، جس کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات دوبارہ کشیدہ ہو گئے۔ ستمبر 1973 میں صدر بومدین نے الجزائر میں منعقدہ غیر جانبدار ممالک کی سربراہ کانفرنس کی صدارت کی۔ اس چوتھی سربراہ کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے مشرق وسطیٰ کے مسئلے پر اہم کردار ادا کیا۔ 1973 میں امریکہ سے اقتصادی معاہدہ ہوا، جس کی روح سے امریکہ آئندہ 25 سال تک الجزائر کی قدرتی گیس 1 ارب مکعب فٹ یومیہ درآمد کرے گا۔ اگلے سال دونوں کے سفارتی تعلقات پھر سے بحال ہو گئے۔ 1975 میں بومدین نے اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ آئینی تبدیلیاں کی، جس کے تحت مکمل طور پر اشتراکی نظام نافذ کرنے اور عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا، اور سیکولرزم کے بجائے اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یک جماعتی نظام حکومت متعارف کرایا، وہ بھی علامتی ہی تھا۔ اس کے تحت صرف FLN ہی الیکشن میں حصہ لے سکتی تھی۔ ان آئینی ترامیم کو نومبر 1976 میں عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے منظور کر لیا۔ دسمبر 1976 میں حواری بومدین نے خود کو ریفرنڈم کے ذریعے آئندہ 5 سالوں کے لیے ملک کا صدر منتخب کروا لیا۔ سرکاری نتائج کے مطابق انہوں نے 99% ووٹ حاصل کیے۔ 27 دسمبر 1978 کو بومدین دماغ کی شریان پھٹنے سے انتقال کر گئے تو ملک کا اقتدار انقلابی کونسل نے سنبھال لیا اور اقتدار کی کشمکش دوبارہ شروع ہو گئی۔ بہبتا عبوری صدر بنے، بعد ازاں کرنل شاذلی ابن جدید صدر بننے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے اقتدار مکمل طور پر سنبھالنے کے بجائے ایک کرنل محمد عبدالغنی کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے احمد بن بلہ کو بھی 15 سالہ نظر بندی سے آزاد کر دیا۔ شاذلی ابن جدید نسبتاً کھلے ذہن کے مالک تھے، تاہم ان کے دور میں بھی سابقہ نظام ہی چلتا رہا۔ ان کے دور حکومت میں پورا ملک کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ قوم سوشلسٹوں کے یک جماعتی نظام حکومت سے بری طرح تنگ آ چکی تھی۔ اپریل 1982 میں ایران عراق جنگ کے خاتمے کے مشن پر تہران جاتے ہوئے الجزائر کے وزیر خارجہ محمد صدیق بن یحییٰ ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ جنوری 1984 میں صدر شاذلی بھی ریفرنڈم کے ذریعے 95% ووٹ حاصل کر کے ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ اس نئی قیادت نے سابقہ حکمران کے چارٹر اور آئین میں متعدد تبدیلیاں کی، جن کے تحت ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پر رکھی گئی: اسلام اور سوشلزم، یعنی اشتراکیت، سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی طرز حکومت کی آمیزش سے ایک نیا نظام نافذ کرنے کا تجربہ کیا گیا۔ تاہم عوام نے مزید آزادیوں کا مطالبہ کیا، کیونکہ FLN کے علاوہ کسی بھی جماعت کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مطالبے کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ تمام تر سیاسی سرگرمیوں پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں، سیاسی جماعتیں بنانے کی اجازت دی جائے اور وزیر اعظم کو صدر کے بجائے اسمبلی کے سامنے جواب دہ قرار دیا جائے تاکہ وہ حقیقی طور پر عوام کا نمائندہ بن سکے۔ صدر شاذلی نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جن کے رد عمل میں پورے ملک میں مظاہروں اور ہڑتالوں کا سلسلہ شروع
شروع ہو گیا جو روز مرہ کا معمول بن گیا۔ یونیورسٹیز میں طلبہ کے مظاہروں نے امن و امان کی صورتحال کو شدید متاثر کیا۔ حکومت اور عوام کا براہ راست تصادم شروع ہو گیا۔ ملک میں شدید بے روزگاری، مہنگائی اور ضروریات زندگی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہڑتالوں میں اور شدت آتی گئی، جس سے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ ایسے میں ملک میں اسلامی قوتوں نے بھی آمریت کے خلاف جد و جہد شروع کر دی۔ ان کی تحریک کامیاب رہی اور حکومت نے 3 نومبر 1988 کو ملکی آئین میں ترمیم کرتے ہوئے 1 سے زیادہ جماعتوں کے قیام اور کام کرنے کی اجازت دے دی۔ یک جماعتی نظام ختم ہوا۔ ایسے میں اسلامک سالویشن فرنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بانی شیخ عباس مدنی تھے، جو دراصل الجزائر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے۔ ان کے ساتھ کرشماتی شخصیات کے حامل نوجوان عالم دین علی بالحاج بھی تھے۔ ان دونوں کی سرکردگی میں اسلامک فرنٹ نے حیرت انگیز طور پر مقبولیت حاصل کی۔ 12 جون 1990 کو ملک میں جماعتی بنیادوں پر پہلی مرتبہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے۔ اس میں FIS نے 55% ووٹ حاصل کیے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ 46% شہری اور 55% دیہی حکومتیں ان کے کنٹرول میں آ گئیں۔ سب سے اہم بات، شہروں میں ان کی زیادہ مقبولیت تھی۔ الیکشن کے نتائج نے اسلامی جماعتوں کو مزید فعال کر دیا۔ فرنٹ کی کامیابی نے سیکولر حلقوں کو پریشان کر دیا۔ طویل عرصے تک فرانسیسی قبضے میں رہنے والے الجزائری عوام بھی FIS کے ہم نوا بن گئے۔ 1991 تک 47 سے زائد چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں رجسٹر ہوئیں۔ 1991 میں FIS نے انتخابی قواعد میں منمانی تبدیلی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا۔ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، جس کے دباؤ میں آ کر حکومت منصفانہ انتخابات کا وعدہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ FIS نے مطالبہ کیا کہ صدر شاذلی دوبارہ صدارتی الیکشن کرائیں، مگر صدر نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر ملک میں دوبارہ ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلامی گروپ اور سیکورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد تصادم شروع ہو گئے، جسے بنیاد بنا کر صدر نے انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ 26 دسمبر 1991 کو انتخابات کے پہلے مرحلے میں اسلامک فرنٹ نے 48% ووٹ لے کر فیصلہ کن اکثریت حاصل کی۔ یہ الجزائر کی تاریخ کے پہلے کثیر جماعتی پارلیمانی انتخابات تھے۔ FIS نے 231 میں سے 188 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ فرنٹ فار سوشلسٹ فورسز 25 نشستیں لے کر دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ الجزائر کی بانی اور حکمران جماعت FLN کو بدترین شکست ہوئی اور وہ انتخابات میں صرف 15 نشستیں لے سکی۔ یہ نتائج نہ صرف الجزائر بلکہ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھے۔ ان انتخابات کے بعد الجزائر ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا جسے خانہ جنگی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس خانہ جنگی میں 75,000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے۔ فوجی جرنیلوں نے اسلام پسندوں کی فتح کو دیکھتے ہوئے 11 جنوری 1992 کو اگلے انتخابی مراحل ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر پہلے نتائج بھی منسوخ کر دیے۔ جرنیلی مافیا نے اس کے ساتھ ہی صدر شاذلی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ ان کی جگہ اقتدار اعلیٰ 5 رکنی ہائی سیکورٹی کونسل کے سپرد کر دیا گیا۔ FIS کے پلیٹ فارم سے ایک اور تنظیم گروپ آف اسلامک آرم نے جنم لیا جو انتہا پسندہ نظریات کی حامل تھی۔ یاد رہے، یہ جماعت 29 جون 1992 کو صدر محمد بوزیاف کے قتل کے تناظر میں وجود میں آئی۔ مارچ 1994 میں مسلح افراد نے باطنہ کے مقام پر ایک جیل پر دھاوا بول کر تقریباً 1000 سے زائد قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ اس طرح ایک قلیل عرصے میں GIA نے متعدد شہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس تنظیم نے نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی افراد کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک نے اپنے باشندوں کو الجزائر جانے سے روک دیا۔ 1994 کے وسط میں تقریباً 490 افراد کو مختلف مقدمات کے تحت خصوصی عدالتوں کے ذریعے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ حکومت نے FIS پر الزام لگایا کہ GIA اس کی ذیلی تنظیم کے طور پر کام کرتی ہے، لیکن FIS نے اس کی تردید کی۔ 5 جون 1997 کو ہونے والے انتخابات کا FIS نے بائیکاٹ کیا۔ ان میں 39 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی اور یوں ایک مخلوط حکومت وجود میں آئی جس کے سربراہ احمد اویحییٰ تھے۔ اس کے بعد تشدد کے واقعات میں مزید اضافہ ہو گیا اور حکومت کے خلاف اسلام پسندوں کی تحریک میں شدت پیدا ہو گئی۔ 1997 کے وسط میں ملک میں تشدد کے بے پناہ واقعات ہوئے۔ GIA نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس کے انتقام کا نشانہ زیادہ تر بربر قبائل کے دیہات تھے۔ GIA کے انتہا پسند رات کو اندھیرے میں کلہاڑیوں اور تلواروں سے لیس ہو کر آ جاتے اور سینکڑوں افراد کو قتل کر دیتے۔ ایک اندازے کے
مطابق 7 سالہ قتل و غارت گری میں 1 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے۔ ان واقعات کے بعد اسلامی جماعتوں کی مقبولیت میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اپریل 1999 میں سابق وزیر خارجہ عبدالعزیز بوتفلیکا صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے ایک امن منصوبے کے تحت ستمبر میں ریفرینڈم کرایا جس میں انہوں نے 98% ووٹ حاصل کیے۔ ان کے امن منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام پسند جماعتوں کے جو افراد قتل یا اس کے دیگر سنگین جرائم میں ملوث نہیں انہیں رہا کر دیا جائے اور قومی مساہنت کی راہ ہموار کی جائے۔ اس منصوبے کے تحت 5000 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ جنوری 2000 میں حکومت نے اعلان کیا کہ تقریباً 80 سے زائد باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اپریل 2001 میں پولیس حراست میں ایک بربر طالب علم کی ہلاکت کے بعد مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے۔ صدر نے اس واقعے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے انکوائری کمیشن قائم کیا۔ انہوں نے بطور تاوان بربر زبان کو بھی عربی زبان کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دے دیا۔ مئی 2002 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ اہم سیاسی جماعتوں اور ووٹروں نے ان کا بائیکاٹ کیا۔ حکمران جماعت FLN نے آدھی سے زائد نشستیں جیت لی۔ مارچ 2003 میں فرانسیسی صدر جیکویس شراک الجزائر کے سرکاری دورے پر آئے۔ الجزائر کی آزادی کے بعد فرانس کے کسی صدر کا الجزائر کا یہ پہلا دورہ تھا۔ 22 مئی کو شدید زلزلے سے 1100 افراد شہید ہوئے۔ 2 جولائی کو اسلامک فرنٹ کے رہنماؤں عباس مدنی اور علی بالحاج کو رہا کر دیا گیا۔ ان کی رہائی سے ملک میں سکون کی فضا دکھائی دینے لگی۔ 8 اپریل 2004 کو صدارتی انتخابات میں صدر عبدالعزیز 83% ووٹ حاصل کر کے دوسری بار 5 سال کے لیے صدر جمہوریہ منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل سابق وزیر اعظم علی بن فلیس کو صرف 7% ووٹ ملے۔ 2005 میں عباس مدنی کو پھر نظر بند کر دیا گیا۔ 12 نومبر 2008 کو پارلیمنٹ نے آئین میں ترمیم کر کے صدر عبدالعزیز کے تیسری مدت کے لیے صدر بننے کی راہ ہموار کر دی۔ قبل ازیں الجزائر آئین میں تیسری دفعہ صدر بننے پر پابندی عائد تھی۔ 10 اپریل 2009 کے صدارتی انتخابات میں صدر عبدالعزیز 90% ووٹ لے کر تیسری مرتبہ صدر جمہوریہ منتخب ہو گئے۔ عزیز طلبہ کرام، اس آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس کے سلسلے حالات و واقعات کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس کے طرز حکومت پر بات کریں گے۔ الجزائر کا مستقل آئین 22 نومبر 1976 کو عوامی ریفرینڈم میں منظوری کے بعد نافذ ہوا۔ اس میں پہلی بڑی ترمیم 30 جون 1979 کو پیپلز اسمبلی نے کی۔ اس کے بعد عوامی منظوری سے دوسری بڑی ترمیم 3 نومبر 1988 کو، تیسری ترمیم 23 فروری 1989 اور چوتھی ترمیم 28 نومبر 1996 کو کی گئی۔ آئین کے تحت الجزائر ایک عوامی ڈیموکریٹک اور کثیر جماعتی خود مختار جمہوریہ ہے جہاں صدارتی طرز حکومت قائم ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت، چیف ایگزیکٹو عدلیہ کا سربراہ اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ صدر عوامی ووٹوں سے 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے جسے صدر نامزد کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ محض نمائشی ہے، اصل طاقت صدر کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعظم صدر کی مرضی سے اپنی کابینہ نامزد کرتا ہے۔ صوبوں کے گورنروں کا تقرر بھی صدر کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار 2 ایوانی پارلیمنٹ کو حاصل ہے، نیشنل پیپلز اسمبلی اور کونسل آف نیشنل اسمبلی۔ اس کی 2 ایوانی پارلیمنٹ ہیں۔ پیپلز اسمبلی کے ارکان 5 سال کے لیے عوامی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں میں نیشنل لبریشن فرنٹ، اسلامک سالویشن فرنٹ، فرنٹ فار سوشلسٹ فورسز، نیشنل ریپبلکن الائنس، الجیرین نیشنل فرنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ الجزائر کے صدور کے متعلق جانتے ہیں۔ الجزائر کے صدور میں سے پہلا نام عبد الرحمن فارس، دوسرے نمبر پر فرت عباس، محمد احمد بن بلہ، حواری بومدین، رباح بطات، شاذلی ابن جدید، محمد بوزیاب، جنرل علی حسین الکافی اور عبدالعزیز شامل ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس کے طرز حکومت پر بات کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹ پر بات کی۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات کو پڑھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کا طرز حکومت جانا۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔